السلام علیکم۔ ایک بار پھر آپ کا استقبال ہے اس چینل پر۔ آج ہم لوگ کرنے والے ہیں جانداروں میں حیاتی افعال حصہ 1۔ یہ اس سبق کا جو ہے وہ دوسرا پارٹ ہے۔ اس میں ہم لوگ دیکھیں گے غیر آکسیجنی تنفس اور مختلف غذائی اشیاء سے حاصل ہونے والی توانائی۔ تو چلیے شروع کرتے ہیں۔ اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو اس کو سبسکرائب کر لیں اور ساتھ میں بیل آئیکن بھی پریس کر لیں تاکہ آنے والی ویڈیوز کی نوٹیفیکیشن بھی آپ کو ملتی رہے۔ تو اس کو شروع کرتے ہیں۔ غیر آکسیجنی تنفس انجام دینے والے خردبینی جانداروں میں توانائی کا حصول۔ کچھ جاندار آکسیجنی ماحول میں زندہ نہیں رہ سکتے، مثلا کئی سارے بیکٹیریا اور خردبینی جاندار ایسے ہیں جو آکسیجنی ماحول میں زندہ نہیں رہ سکتے۔ وہ ایسی صورت میں غیر آکسیجنی تنفس کا عمل انجام دیتے ہیں، اور ایسے کئی سارے نباتات بھی ہیں جو انڈر واٹر ہو جاتے ہیں یا ان کی بیجیں جو ہے وہ پانی کے اندر دبی ہوتی ہیں۔ ایسے نباتات بھی غیر آکسیجنی تنفس انجام دیتے ہیں۔ غیر آکسیجنی تنفس جو ہے وہ سمپل ہے بچوں۔ اس میں کیا ہوتا ہے کہ توانائی سے گلوکوز کی تحلیل اور تخمیل دو مرحلے میں ہوتی ہے۔ مطلب غیر آکسیجنی تنفس میں جو ہے گلوکوز کی تحلیل ہوتی ہے پہلے، پھر اس کے بعد میں تخمیر ہوتی ہے۔ تخمیر یعنی فرمنٹیشن ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو تحلیل جو ہوتی ہے اس میں ایک چیز آپ کو یہاں نوٹ کرنی ہوگی، اس میں گلوکوز کی نامکمل تحلیل ہو کر کم توانائی کا اخراج ہوتا ہے۔ مطلب اس میں توانائی بھی کم تیار ہوتی ہے، اور تحلیل جو ہے وہ گلوکوز کی وہ نامکمل ہوتی ہے، کمپلیٹ تحلیل نہیں ہوتی ہے جیسا کہ آکسیجنی تنفس میں ہوتی ہے۔ اس تعامل میں گلوکوز کی تحلیل سے تیار شدہ پائروک ایسڈ، مطلب گلوکوز کی تحلیل سے پائروک ایسڈ تیار ہوتا ہے پہلے تو، پھر کچھ خامروں کی مدد سے دوسرے کاربنی تیزاب یا الکوہل C2H5OH، یہ الکوہل کا ضابطہ ہے، اس میں تبدیلی ہو جاتی ہے اور اسی کو تخمیر کہتے ہیں۔ مطلب جو پائروک ایسڈ سے کاربنی تیزاب یا الکوہل تیار ہونے کا عمل ہے اس کو ہم لوگ فرمنٹیشن، تخمیر کہیں گے، ٹھیک ہے۔ اور گلوکوز کی تحلیل جو ہے وہ پائروک ایسڈ میں ہوگی، گلوکوز کی تحلیل پائروک ایسڈ میں ہوگی، اور پائروک ایسڈ سے جو کاربنی تیزاب یا الکوہل تیار ہوگا اسے ہم تخمیر کہیں گے۔ تو مثلا مثال کے طور پر دیکھیے، جیسے بیج کی اپج کے دوران اگر زمین پانی میں ڈوب جائے، مطلب زمین پانی میں ڈوب جائے اور بیج کی اپج کے دوران تو بیج جو ہے وہ پانی کے اندر چلے گئے، تو بیج غیر آکسیجنی تنفس انجام دیتی ہے۔ اسی طرح ورزش کے دوران ہمارے عضلات غیر آکسیجنی تنفس انجام دیتے ہیں، اس لیے ہمارے جسم میں توانائی کم تیار ہو کر لیکٹک ایسڈ ذخیرہ ہو جاتا ہے۔ مطلب وہی کم تحلیل ہوگی، نامکمل تحلیل ہوگی تو توانائی کم تیار ہوتی ہے غیر آکسیجنی تنفس میں، تو توانائی کم تیار ہوتی ہے، اس لیے لیکٹک ایسڈ جو ہے وہ زیادہ ذخیرہ ہو جاتا ہے، اور اس لیے ہم لوگ تھکن محسوس کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ اب یہ ایک جو خاکہ ہے اس کے ذریعے سے آپ سمجھ سکتے ہو مختلف جاندار اور خلیے میں وقوع پذیر غیر آکسیجنی تنفس کا تعامل۔ جو کاربوہائیڈریٹس ہے وہ شکر پاشیدگی ہوتی ہے، اور شکر پاشیدگی سے کیا ہوتا ہے، پائروک ایسڈ تیار ہوتا ہے، پائروک ایسڈ تیار ہوتا ہے اور اس کی تخمیر ہوتی ہے، پھر مختلف غذائی اشیاء، مختلف سرکہ، وٹامنس اور جو بھی چیزیں ہیں توانائی کے ذرائع ہیں وہ تیار ہوتے ہیں۔ اور دوسری صورت میں بھی لیکٹک ایسڈ تیار ہوتا ہے، یہاں الکوہل تیار ہوتا ہے، پھر اس کے اوپر تخمیر ہوتی ہے، خون کے سرخ ذرات وغیرہ تیار ہوتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تخمیر سے لیکٹک ایسڈ تیار ہوگا اور تخمیر سے الکوہل، دونوں چیزیں تیار ہوگی، اور پائروک ایسڈ کی بھی تخمیر ہو کر وہی چیز تیار ہو رہی ہے۔ تو اس کو نا جو انڈسٹریز ہوتی ہے، جو سرکہ وغیرہ بنانے والی یا وٹامنز بنانے والی انڈسٹری ہوتی ہے، وہ خردبینی جاندار پر عمل کر کے سرکہ اور وٹامن بناتی ہے، اس کے بعد میں اس کی تخمیر کرتی ہے، اور پھر یعنی یہ خردبینی جاندار کے ساتھ میں یہ شکر گلائکولائسس کا عمل ہوتا ہے۔ کاربوہائیڈریٹ اور خردبینی جاندار کو لوگ ملا دیتے ہیں تو اس کی تخمیر ہو کر وٹامنس وغیرہ اور الکوہل وغیرہ تیار ہو جاتا ہے۔ تو یہ عمل اس طریقے سے بھی کیا جاتا ہے جو انڈسٹریز ہے دوسری اس میں۔ چلیے آگے بڑھتے ہیں۔ ہمارا یہاں پر دیا ہوا ہے، بتائیے تو بھلا خلوی سطح پر تنفس کی کس قسم میں گلوکوز کی مکمل تکثیر ہوتی ہے؟ گلوکوز کی مکمل تکثیر کس حصے میں ہوتی ہے؟ تو وہ آئے گا آکسیجنی تنفس میں۔ آکسیجنی تنفس میں مکمل تکثیر ہوتی ہے گلوکوز کی، اور غیر آکسیجنی تنفس میں اس کی نامکمل تحلیل ہوتی ہے، یہ ہم نے ابھی دیکھے ہیں۔ گلوکوز کی مکمل تکثیر کے لیے کون سی خلوی حیوانسی کی ضرورت ہوتی ہے؟ تو مکمل تکثیر کے لیے ہمیں کس کی ضرورت ہوتی ہے؟ توانائی کی، مائکروکونڈریا کی، اس کے اندر جا کر وہ پورا اس کا آکسیڈیشن ہوتا ہے، مکمل تکثیر ہوتی ہے۔
مختلف غذائی اشیاء سے حاصل ہونے والی توانائی، یہ ہمارا دوسرا ٹاپک ہے۔ ضرورت سے زیادہ کھائے گئے کاربوہائیڈریٹ ہمارے جگر اور عضلات میں گلائکوجن کی شکل میں ذخیرہ ہو جاتے ہیں۔ یہ یاد رکھنا، گلائکوجن کی شکل میں جو ہے وہ کاربوہائیڈریٹ، جو ایکسٹرا کاربوہائیڈریٹ ہے وہ ذخیرہ ہو جاتے ہیں۔ پروٹین کن اشیاء سے حاصل ہوتے ہیں یہ کن اجزاء سے بنے ہوتے ہیں؟ جو کاربوہائیڈریٹس ہم دیکھے ہیں کہ جو دالیں اور اناج اور فروٹس وغیرہ میں کاربوہائیڈریٹ ہوتا ہے۔ اب ہم لوگ دیکھیں گے پروٹین ہمیں کن اشیاء سے حاصل ہوتا ہے، تو اس میں ہم کو پتہ ہے کہ پروٹین جو ہے وہ دودھ، انڈا، مچھلی، گوشت وغیرہ سے حاصل ہوتا ہے۔ امینو ایسڈ کے کئی سالمات ایک دوسرے سے مل کر جو اکبر سالمہ بناتے ہیں اسے پروٹین کہتے ہیں۔ یہ پروٹین کی تعریف ہے، یہ آپ کو آتی ہے، پیپر میں بھی آتی ہے۔ پروٹین کے کئی سارے سالمات ایک دوسرے سے مل کر جو اکبر سالمہ بناتے ہیں اسے، امینو ایسڈ کے کئی سارے سالمات جو ایک دوسرے سے مل کر جو اکبر سالمہ بناتے ہیں اسے پروٹین کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اور جو گوشت وغیرہ سے جو پروٹین ہم کو ملتا ہے، انڈا، گوشت وغیرہ سے، اس کو فرسٹ کلاس پروٹین کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ 1 گرام پروٹین سے بھی 4 کلو کیلوری پر گرام توانائی حاصل ہوتی ہے۔ پروٹین ہضم ہونے کے بعد امینو ایسڈ تیار ہوتا ہے، مطلب پروٹین جب ہم پروٹین لیتے ہیں تو وہ ہضم ہونے کے بعد کیا تیار ہوتا ہے؟ امینو ایسڈ تیار ہوتا ہے۔ اور اس میں بھی وہی ہوتا ہے کہ 4000 کیلوری پر گرام، ہم کو 1 گرام پروٹین سے کتنی توانائی ملتی ہے؟ 4000 کیلوری پر گرام توانائی حاصل ہوتی ہے۔ اس کے بعد میں امینو ایسڈ جسم میں جذب ہوتے ہیں اور خون کے ذریعے ہر عضو اور خلیے تک پہنچائے جاتے ہیں۔ مختلف اعضاء اور خلیات اس امینو ایسڈ سے خود کے لیے یا جسم کے لیے ضروری پروٹین تیار کرتے ہیں، مطلب خود بڑھنے کے لیے یا جسم کے لیے جو ضروری چیزیں ہوتی ہیں، وہ ضرورت ہوتی ہے، اس حساب سے پروٹین جو ہے وہ مختلف اعضاء تیار کرتے ہیں۔ اس کی مثال درج ذیل شکل سے لے سکتے ہیں، جیسے دیکھو ہڈیوں کے لیے آئسین نامی جو ہے وہ امینو ایسڈ کی ضرورت ہوتی ہے۔ پھر خلیات کی جھلی کے لیے مختلف خامرے کے لیے، لبلبے کے لیے، غدے نخامیہ کے لیے، غدے نخائیہ کے لیے، عضلات کے لیے، خون کے لیے، ہیموگلوبن وغیرہ کے لیے بھی جو ہے وہ امینو ایسڈ کی مختلف قسمیں دی ہوئی ہیں، ان کی ضرورت ہوتی ہے جس سے یہ ساری چیزیں بنتی ہیں، ٹھیک ہے۔ اسے ہمیشہ ذہن میں رکھیے، ضرورت سے زیادہ کھائے گئے پروٹین سے حاصل شدہ امینو ایسڈ جسم میں ذخیرہ نہیں ہوتا۔ مطلب ایسا نہیں کہ ہم لوگ بہت زیادہ پروٹینز لینا شروع کر دیں تو کہ بولے اب جسم بڑھے گا، جسم کی بڑھوتری ہوگی، ایسا نہیں ہوگا۔ زیادہ ایکسیس پروٹین ہوگا تو وہ کیا ہوگا؟ جسم میں ذخیرہ نہیں ہوگا، وہ باہر خارج ہوگا۔ ان کا تجزیہ کر کے تیار شدہ امونیا جسم کے باہر خارج ہو جاتا ہے۔ امونیا یعنی پیشاب وغیرہ کے ذریعے سے یہ باہر خارج ہو جائے گا۔ حسب ضرورت پروٹین دوسرے مفید اجزاء میں جیسے گلائکونیوجینس تعامل کے ذریعے گلوکوز میں تبدیل ہو جاتا ہے، اور باقی جو ہے وہ گلوکوز میں تبدیل ہو جائے گا۔ نباتات اپنی ضرورت کے لیے نئے امینو ایسڈ معدنیات سے ہی تیار کرتے ہیں اور اس سے مختلف پروٹین تیار کرتے ہیں۔ نباتاتی خلیے میں موجود کلوروفارم یعنی سبز مائع میں موجود روبسکو نامی خامرہ قدرت میں سب سے زیادہ پائے جانے والا پروٹین ہے، یعنی روبسکو جو ہے وہ سب سے زیادہ قدرت میں پائے جانے والا پروٹین ہے جو نباتات سے حاصل کیا جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ یہ پروٹین کے بارے میں آپ کو انٹروڈکشن تھا چھوٹا سا۔ اس کے بعد میں دیا ہوا ہے، ذرا یاد کیجئے روغنی مادے کہاں سے حاصل کرتے ہیں۔ روغنی مادوں کے بارے میں ہم لوگ ابھی سمجھیں گے۔ روغنی مادے ہم لوگ جو ہے وہ فش سے اور دوسرے نٹس سے اور چربی وغیرہ، آپ کو پتہ ہی ہے روغنی مادے مطلب کیا ہوتا ہے، تیل، چربی وغیرہ، ٹھیک ہے، اسے ہم لوگ حاصل کرتے ہیں۔ روغنی مادے روغنی ترشے اور الکوہل کے سالمات کو مخصوص کیمیائی بندش سے جوڑ کر تیار کی گئی شے کو روغنی شے کہتے ہیں، مطلب جس میں الکوہل اور سالمی بندش سے جڑا ہو اس کو ہم لوگ یہ روغنی شے کہیں گے۔ یہ اس کی تعریف ہے۔ ہماری کھائی گئی روغنی اشیاء ہضم ہوتی ہے، یعنی وہ روغنی ترشے اور الکوہل میں تبدیل ہو جاتی ہے۔ روغنی ترشے اور الکوہل میں تبدیل ہو جاتی ہے، چربی وغیرہ جو بھی چیز ہم لوگ کھائیں گے یا مچھلی کے اندر کا تیل اور جو بھی چیزیں ہیں یا نٹس ہیں، اس کو وہ سب چیزوں کو ہم لوگ کھائیں گے تو وہ ہضم ہونے کے بعد میں روغنی ترشے اور الکوہل میں تبدیل ہو جاتی ہے۔ روغنی ترشے جذب کر لیے جاتے ہیں اور جسم کے ہر حصے میں پہنچائے جاتے ہیں۔ مختلف قسم کے خلیات ان سے ضرورت کے مطابق مادے تیار کرتے ہیں۔ مثال، خلیے کی دیوار تیار کرنے کے لیے
فاسفوڈ لیپڈ نام کے سالمے کی ضرورت ہوتی ہے. یہ لیپڈ روغنی ترشوں سے تیار ہوتا ہے. اس کے علاوہ یہ کچھ یہ ہارمونس ہے، جنسی ہارمونس ہے، جیسے پروجسٹرون ہے، ایسٹروجن ہے، ٹیٹوسٹرون ہے، جیسے محرکاب عصبی خلیے کے محور کے اطراف غلاف تیار کرنے کے لیے روغنی ترشے کا استعمال ہوتا ہے. ہم نے دیکھے ہیں کہ بہت سارے ہمارے جسم کے حصوں سے محرکاب خارج ہوتے ہیں. وہ محرکاب اور یہ ایسٹروجن، پروجسٹرون اور ٹیٹوسٹرون، یہ سارے جو محرکاب ہے وہ تیار کرنے کے بھی روغنی ترشے کی ضرورت ہوتی ہے. یعنی روغنی ترشے بھی ہمارے جسم کے لیے بڑی اہمیت رکھتے ہیں. چربی آمیز مادے یعنی روغنی مادے سے ہم کو 9 کلو گرام توانائی حاصل ہوتی ہے. مطلب 9 کلو کیلوری پر گرام توانائی حاصل ہوتی ہے، یعنی 900 کیلوری پر گرام. ٹھیک ہے، یہ زیادہ توانائی حاصل اس سے ہوتی ہے، لیکن پھر بھی ہم لوگ کاربوہائیڈریٹ کا استعمال کرتے ہیں کیونکہ وہ ہضم ہونے میں آسانی ہے، اس میں ہضم ہونا وہ آسانی سے ہضم ہو جاتا ہے. روزمرہ کی ضرورت سے زیادہ استعمال ہونے والے چربی آمیز مادے جسم میں روغنی استحصالی نسیجوں میں ذخیرہ ہو جاتے ہیں، اور زیادہ اگر ہوگا تو وہ استحصالی جو نسیج ہوتی ہے اس میں ذخیرہ ہو جاتے ہیں. استحصالی نسیج کا مطلب آپ کو پتہ ہے، خلیے کے گروپ کو ہم لوگ نسیج کہتے ہیں. اب یہ ذرا سوچئے، پہلا ہے اکثر آپ کے منہ میں چھالے ہو جاتے ہیں، اس وقت تیکھی غذا آپ نہیں کھا سکتے. اب جب ہمارے منہ میں چھالے ہو جاتے ہیں تو ہم لوگ ایسے وقت میں تیکھی غذا نہیں کھا سکتے. تو چھالے کس وجہ سے ہوتے ہیں؟ تو اس کا ایک خاص کوئی ریزن نہیں ہے، لیکن ہم لوگ کہہ سکتے ہیں کہ وٹامن B12 اور زنک اور آئرن کی کمی کی وجہ سے بھی جو ہے وہ چھالے ہوتے ہیں. کچھ لوگوں کو بچپن یا نوجوانی میں رات میں کم روشنی میں دیکھنے میں تکلیف ہوتی ہے. اس کو ہم لوگ رات کا اندھا پن بھی کہتے ہیں، اور یہ وٹامن A کی کمی سے ہوتا ہے. ٹھیک ہے، یہ ہم نے اس سے پچھلی جماعتوں میں پڑھ چکے ہیں. وٹامن یعنی تنوع سے بھرپور کیمیائی اجزاء کا ایسا گروہ جس کے ہر جز کی ضرورت جسم کے مختلف افعال کو آسان طریقے سے انجام دینے کے لیے پڑتی ہے. حیاتین 6 مخصوص قسم کے ہوتے ہیں. 6 قسم کے حیاتین ہیں، اس کو یاد رکھیے آپ، ABCD تک برابر، اور K یاد رکھ لو بس. ٹھیک ہے، ABCD اور پھر لاسٹ میں K یاد رکھ لو. یہ 6 طریقے کے کیا ہوتے ہیں؟ وٹامن ہوتے ہیں. ان سے جو ADE اور K ہے وہ چربی میں حل پذیر ہوتے ہیں. ADE اور K جو ہے وہ چربی میں حل پذیر ہوتے ہیں، جبکہ B اور C جو ہے وہ کس میں حل پذیر ہوتے ہیں؟ B اور C جو ہے وہ پانی میں حل پذیر ہوتے ہیں. آپ آگاہ ہو چکے ہیں کہ گلوکوز کے تجزیے اور قریب چکر کے تعامل میں FADH2 اور NADH2 تیار ہوتے ہیں. ان کی تیاری میں بالترتیب رائبوفلین یعنی وٹامن B اور نیکوٹینامائڈ یعنی وٹامن B3 کا استعمال ہوتا ہے. مطلب FADH2 میں وٹامن B اور NADH2 میں وٹامن B3، یہ جو وٹامن ہے ان کی تیاری میں بھی استعمال ہوتے ہیں. ٹھیک ہے، چلیے آگے بڑھتے ہیں. آئیے دماغ پر زور دیجیے. بعض مرتبہ ہمارے منہ خشک ہو جاتا ہے ہمارا منہ. زیادہ دیر تک ہم لوگ اگر پانی وغیرہ نہیں پئیں تو منہ خشک ہو جاتا ہے. بہت زیادہ شدت سے جلاب ہو جائے تو متاثرہ کو نمک شکر کا پانی پلاتے ہیں. یہ کیوں پلاتے ہیں نمک شکر کا پانی؟ کیونکہ اس وقت میں انرجی لاس ہوتی ہے بہت ساری جب ہم لوگ کو دست ہوتے ہیں، اور اس میں ساتھ میں پانی کی بھی کمی ہو جاتی ہے. تو پانی کی کمی کو دور کرنے کے لیے نمک شکر کا پانی پلایا جاتا ہے. اور گرمی میں بھی زیادہ ہم لوگ محنت کریں ایسا کریں تو پسینہ نکلتا ہے. تو پسینہ کیوں نکلتا ہے؟ اس کا سائنٹیفک ریزن یہ ہے کہ ہماری باڈی گرمی کی وجہ سے ہیٹ ابزارو کر لیتی ہے. تو وہ ہیٹ کو باہر نکالنے کے لیے، گرمی کو باہر نکالنے کے لیے پسینہ نکلتا ہے، جس سے ہماری باڈی واپس سے کول ڈاؤن ہو سکے، سرد ہو سکے. ٹھیک ہے، تو یہ تینوں کا جو آنسر ہے وہ پانی ہے، کہ یہ ساری چیزیں جو ہیں اس میں عمل دخل پانی کا ہی ہے. اس کے بعد میں دیکھو ہمارے جسم میں تقریباً 65 سے 70% پانی ہے. اتنا زیادہ پانی ہمارے جسم کے اندر ہے. ہر خلیے میں کے وزن کا 70% حصہ پانی ہی ہوتا ہے. مطلب جو خلیات ہیں، جو ہم جس سے خلیات سے ہی جاندار بنے ہیں، تو اس کا 70% حصہ پانی ہوتا ہے. خون میں بھی دمودی سیال
کا 90% حصہ جو ہے پانی ہوتا ہے. یہ نمودی سیال کیا ہے؟ اس کو پلازما پلیٹس کہتے ہیں. ایک تو خون میں WBC وائٹ BC یہ سب ہوتا ہے, اس کے علاوہ جو بھی کچھ ہوتا ہے وہ پلازما پلیٹس ہی ہوتا ہے, اور اس میں بھی 90% پانی ہوتا ہے. جسم میں معمولی طور پر بھی پانی کی کمی ہو جائے تو خلیے اور نتیجتاً جسم کے افعال میں بگاڑ پیدا ہو جاتا ہے. اس لیے پانی جو ہے وہ ایک لازمی غذائی جز ہے. پانی بھی لازمی غذائی جز ہے. اب جتنے کاربوہائیڈریٹ پروٹین وغیرہ سب چیزیں لے رہے ہیں, ہم پانی برابر نہیں پی رہے ہیں تو ہماری صحت اچھی نہیں رہے گی. ٹھیک ہے, ہماری قوت مدافعت نہیں بڑھے گی. دیکھو یہاں ایک چارٹ میں بھی آپ کو دکھ رہا ہے کہ جسم میں 70% پانی ہوتا ہے. یہ ہر خلیات کے حساب سے بھی بتایا ہے, برین, دل اور دماغ, عضوی خلیہ اور ساری چیزوں میں بھی جو ہے وہ الگ الگ دکھایا ہوا کہ کتنا پانی ہوتا ہے. اس کے بعد میں مرکوزہ بالا تمام غذائی اجزاء کے ساتھ ساتھ ریشے دار غذائی اشیاء بھی بے حد اہمیت کے حامل ہیں. اس کے اوپر سوال بھی آتا ہے کہ ریشے دار اشیاء غذائی اہمیت کے حامل کیوں ہیں. ٹھیک ہے, وجوہات میں سوال آتا ہے تو سمپل اس کا آنسر ہے, دراصل ریشے دار غذائی اشیاء کو ہم ہضم نہیں کر سکتے. مطلب یہ سبزی ترکاری اور پھل فروٹ وغیرہ سے ہم کو غذائی اشیاء حاصل ہوتی ہے, ریشے دار مادے حاصل ہوتے ہیں, ان کو ہم ہضم نہیں کر سکتے. لیکن جو دوسری ہم لوگ غذا کھا رہے ہیں, کاربوہائیڈریٹس, پروٹین, چربی وغیرہ کھا رہے ہیں, یہ ان کے ہضم کرنے میں مدد کرتی ہے. ٹھیک ہے, غیر ہضم شدہ غذا کے ہضم کرنے میں, اس کے اخراج میں, جو غذا ہم ہضم نہیں کر پا رہے ہیں اس کے اخراج میں اس کی مدد کرتی ہے. اور سبزی ترکاری, پھل اناج وغیرہ سے ہم کو یہ چیزیں جو ریشے دار مادے ہیں وہ حاصل ہوتے ہیں. یہ مددگار ہوتے ہیں جو غذا جس کا ہم لوگ اخراج نہیں کر پا رہے ہیں. خلوی تقسیم ایک لازمی حیاتی فعل, اس میں مساوی تقسیم, اس کی خلوی تقسیم کی 2 قسمیں, ایک مساوی تقسیم ہے اور دوسرا تخلیلی تقسیم ہے. مساوی تقسیم جو ہے وہ جسم کے شاہ خلیے اور جسمی خلیے وغیرہ مطلب جسم میں ہوتی ہے, اور تخلیلی تقسیم جو ہے وہ پیدائش کے لیے جنسی خلیے میں ہوتی ہے. ٹھیک ہے, تو یہ والے جو ہم لوگ ٹاپکس ہیں وہ ہم لوگ 3rd پارٹ میں اس ویڈیو کے کور کرنے والے ہیں, جس کی لنک آپ کو آئی بٹن پر کلک کر کے مل جائے گی, یا ڈسکرپشن میں بھی اس کی لنک موجود ہے. اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو پلیز سبسکرائب کر لیں, اور ویڈیو کیسی لگی ضرور کمنٹ میں بتائیں. چلیے, اللہ حافظ.